اور علی کے شان کا اندازہ کیجئے کہ جسے محمد مصطفیٰ فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ فرمائے من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ علی جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ فرمائے علی دا مکھڑا بالخود عبادت ہو جاتی، وہ علی جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ فرمائے کہ علی کا ذکر کرو تو عبادت ہے، وہ علی کہ جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ 1,24,000 صحابہ میں ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ جس جس کا میں مولا اس کا وہ علی، اس علی کے شان کو کون پا سکتا ہے؟ عزیزان جس کے بعد جس کو پیدا ہوتے ہی گھٹی ہی محمد کی زبان کی ملی، جسے گھٹی ہی محمد کی لسان سے ملے، جس کو گھٹی ہی محمد مصطفیٰ کی لعاب کی ملے، اس کی شان تے لعاب کیڑی ہے؟ او لعاب نہیں جڑی عام اسی تھوک سٹ چھڑنے محمد عربی کی لعاب کہ جتھے سونا سٹدا ہے نا کوڑے خوب ہی میٹھے کر چھڑدا ہے، وہ لعاب علی کو گھٹی میں ملے۔ اور علم کا مقام کہ علی ممبر کوفہ میں مسجد کوفہ میں خطابت کے جوش پہ آ کے جب علی ارشاد فرمائے سلونی سلونی انتدونی، وہ پوچھو جو میرے کو پوچھنا ہے، علی فرمائے کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے، میں آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اس علی کی مقام کو کون پا سکتا ہے؟ جب حضور کا وصال ہوا تو کوئی ایک بندہ سوال لے کے آیا، وہ سوال بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے قابل غور اور توجہ سوال، بڑے طویل سوال ہے، لیکن میں کچھ سوال جو ہے وہ آپ کی بات کروں۔ اس نے آ کے سوال شروع کیے، صحابہ سے پوچھا بھائی تواڈے چ میں سوال کرنے کیڑے بندے نو کراں؟ سب نے اشارہ کیا علی مشکل کشا کی طرف، مولا علی کی طرف اشارہ کیا، وہ مولا علی کے قریب گیا، مولا علی نے کہا سوال کر بھائی جڑے، سوال کرنے لگا۔ پہلا سوال اس نے کہا وہ کون سا نر ہے جو بغیر ماں باپ کے، پہلا سوال وہ کون سا نر ہے جو بغیر ماں باپ کے، دوسرا سوال وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے، تیسرا سوال وہ کون سا رسول ہے جو نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے نہ جانور ہے اور نہ چوپایا۔ یہ سوال کی ایسے ترتیب نہیں، ایک ایک سوال کرنا تو بولو گا علی دے زبانی چ جواب تہاڈی بارگاہ۔ اس نے کہا پہلا سوال کیا، اس نے کہا وہ کون سا نر ہے جو بغیر ماں باپ کے ہے۔ علی جوش خطابت میں لسان محمد مصطفیٰ میں آ کے حرکت کرنے لگی، لسان حق جب حرکت میں آئی تو علی نے کہا وہ آدم ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا وہ کون سی مادہ ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ؟ علی نے فرمایا وہ حوا ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ۔ تیسرا سوال اس نے کہا وہ کون سا رسول ہے، رسول کہتے ہیں پیغام لے کے آنے والا، وہ کون سا رسول ہے جو نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے نہ جانور ہے اور نہ چوپایا؟ مولا علی نے فرمایا وہ کوا ہے جو قابیل کو بتانے کے لیے خدا نے بھیجا کہ حابیل کو اس طرح سے دفن کرے، وہ کوا۔ تیسرا سوال اس نے کیا، اس نے کہا کہ علی ایسی قبر بتائیے جو قبر اپنے قبر والے کو ساتھ لے کے سیر کرتی رہی۔ اللہ اکبر، ایسی قبر بتائیے جو اپنے قبر والے کو ساتھ لے کے سیر کرتی رہی۔ مولا علی نے جوش خطابت میں آ کے ارشاد فرمایا وہ یونس کی مچھلی کا پیٹ ہے، کہ یونس خود اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ مچھلی لے کے یونس کو پورے سمندر کا سیر کرتی۔ پانچواں سوال اس نے کیا، اس نے کہا ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا ہے اور اس کے بعد نہیں کھایا اور قیامت تک نہیں کھائے گا۔ سوال دیکھیے، اس نے کہا کوئی ایسا جسم بتاؤ علی جس نے ایک بار کھایا ہے پھر قیامت تک دوبارہ نہیں کھائے گا۔ مولا علی نے مسکرا کے جواب دیا، آپ حیران ہیں پر وہ علی، آپ حیران ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، آپ حیران ہیں کہ وہ کون سا جسم ہوگا جو ایک بار کھائے اور پھر کھائے ہی نہ قیامت تک۔ مولا علی تھے، ان کے سامنے تو مشکل ہے ہی نہ۔ مولا علی نے جواب دیا، ارشاد فرمانے لگے کہ وہ موسیٰ کا عصا ہے جو اژدہا بنا تھا اور سانپوں کو نگل گیا تھا، اور نگلنے کے بعد پھر سے عصا بن گیا تھا اور قیامت تک عصا ہی ہے۔ ایک بار اس نے کھایا تھا پھر نہیں کھایا۔
छठवां सवाल उसने किया, उसने कहा ऐसी जमीन बताइए जहां एक बार सूरज की चमक पड़ी फिर उसके बाद नहीं पड़ी और क़यामत तक नहीं पड़ी। ऐसी जमीन बताइए जहां एक बार सूरज की चमक पड़ी फिर क़यामत तक सूरज की चमक उस जमीन तक नहीं पहुंचेगी। हज़रत मौला अली इरशाद फरमाने लगे ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई मुश्किल सवाल करता तो फिर मजा आता। उन्होंने कहा बताइए तो सही। मौला अली जवाब देने लगे, इरशाद फरमाया जब मूसा बनी इसराइल को लेकर नील पार करने लगे और असा मार के नील को 2 हिस्सों में तकसीम किया तो वो नील की तह थी जिस पर सूरज पड़ा। जैसे ही बनी इसराइल गुजरी समंदर का समंदर फिर हो गया। अब क़यामत तक वहां जमीन पर वहां पानी पानी। ये शान इल्मे अली है अलीगार। अगला सवाल जो किया, अगला सवाल सुनिए। आप इरशाद फरमाते हैं, सवाल करने वाला सवाल करता है, कहता जी अगला सवाल ये है कि रहम में मां के पेट में सबसे पहले कौन सा आज़ा बनता है? मौला अली को सवाल, मां के पेट में रहम में सबसे पहले कौन सा आज़ा बनता है? आपने शहादत की उंगली। शहादत की उंगली सबसे पहले मां के पेट में बनती है। दूसरा आखिरी सवाल उसने किया, उसने कहा कब्र में सबसे आखिर में जिस्म का जो हिस्सा मिट्टी होगा वो कौन सा है? हुण अली ना मां दे पेट विचों रहम विच कैमरा लाया होया ते ना अली कब्र दे विच कैमरा लाया होया। ये वो शान थी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अली को अता फरमाई। सवाल करता है इस कब्र में सबसे आखिर में कौन सी जिस्म की हड्डी है जो मिट्टी होगी? मौला अली ने जवाब दिया, इरशाद फरमाने लगे सर की हड्डी सबसे आखिर में मिट्टी। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या है? ये इल्म दी शान है। मोहम्मद अरबी ने गुलामा दी। मौला अली सरकार से पूछा गया कि आपको हजूर बड़ा प्यार करते हैं। अली ने फरमाया ये उनकी जरा नवाजी है, मैं अली तो गुलाम हूं मोहम्मद। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रुसल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। ये शान है मौला अली, ये अजमत है, अजमत अली है। दुआ है खालिक अकबर हमें उनके मुहिब्बीन में रखे, उनसे मोहब्बत करने वालों में रखे। अहबाब ज़ी वक़ार, सबसे पहले जो आज हम थोड़ा जने आगा का हो जाओ ना बिचू भी आ गए संगीत में आ जा जितने